بھئی جو شبہ قدر میں 100 رکعت نماز پڑھے گا وہ ساری زندگی میں جو نمازیں نہیں پڑھی بس اس کا کام دے جاتی ہے یہ 100 رکعت نماز. 1,00,000 رکعت آپ نفل پڑھتے رہیں، اگر آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، جب تک صبح کی نماز کی قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے کوئی دوسرا عمل صبح کی 2 رکعت کا متبادل نہیں بن سکتا. یہ آپ نوٹ کر لیں، تسلی رکھیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اگر ایک آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی، 1 دن کی، 1 مہینہ کی، 1 سال کی، کئی سال کی. ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا ہے ایک صاحب کا، 70 سال، آج سے میرا خیال میں کوئی 8-10 سال پہلے ان کی عمر تھی. ہمارے ساتھ اس نے حج کیا تھا مکہ معظمہ میں. میرے سامنے اس نے اقرار کیا، آقا جی میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی روزہ بھی نہیں رکھا. روزہ نماز نہ پڑھنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، لیکن روزہ نہ رکھنے والے کم ملیں گے. وہ اتنے بہادر آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی روزہ بھی نہیں رکھا اور ساری زندگی میں نے نماز بھی نہیں پڑھی. کہ قدرت نے ہم کو سہولت دے رکھی ہے کہ اگر والدین میں سے کسی نے نمازیں نہیں پڑھی 1 سال کی یا 1 مہینہ کی ساری زندگی، لواحقین خصوصاً بڑا بیٹا وہ ان کی طرف سے خود پڑھ کے یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھا کے ان کو اس عالم میں مشکل سے نکال سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے. بعض علماء کرام جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. میں اکثر جگہ کو تعارف کراتا ہوں. یہاں جامعۃ الکوثر کے استاد ہیں، انہوں نے طلباء کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے 25-30 طلباء کی. وہ مرحومین کی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، قضا ہدیہ لے کے پڑھتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بندے کا لندن سے فون آیا، شاید آپ سے لیا تھا نمبر، پتہ نہیں کہاں سے لیا تھا. کہا کہ میرے ابو کی 50 سال کی نمازیں پڑھوانی ہے، آپ مجھ سے 5,000 روپے لے لیں اور میرے ابو کی 50 سال کی نمازیں پڑھ دیں. بڑے سخی بادشاہ ہے بھائی. میں نے کہا آپ اسے کہتے تم میرے ابو کی 10 دن کی نماز پڑھو، میں تمہیں 10,000 دوں گا. لگ پتہ چل جائے گا کہ کسی کی نماز پڑھنا کتنا آسان کام ہوتا ہے. ذمہ داری الگ ہے، جسمانی مشقت الگ ہے. حساب کتاب رکھو بھائی. کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، بیٹوں کو بیٹیوں کو ہم سب کو پتہ ہے کہ مرحوم وہ کس حد تک کتنے فیصد نماز کا پابند تھا. یقینی بنائیں اس کو. اگر آپ کو اس سے کوئی ہمدردی ہے، پہلے مرحلے میں یہ باور کریں کہ نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور دوسرے مرحلے میں حساب کتاب رکھیں. 1 دن، 1 مہینہ، 1 سال کی اگر نمازیں نہیں پڑھی یا بڑے بیٹے پر تو باپ کی نمازیں اسی طرح فرض ہیں جس طرح اپنے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. باقی سب بیٹے بیٹیاں تقسیم کریں. نہیں ہمت مصروفیات زیادہ ہے، چندہ نکالیں سارے اور نکال کے کسی ذمہ دار عالم دین کو دیں. وہ باجماعت نماز 30 آدمی جب صبح کی نماز پڑھیں گے باجماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک نماز کے نتیجے میں 1 مہینے کی نمازیں پڑھی گئی. چند گھنٹوں کے اندر کئی سال کی پڑھی جاتی ہیں اور پھر مرحوم کو باجماعت نماز کا اجر اور ثواب ملتا ہے، فرادا کا اجر اور ثواب نہیں ملتا. تو وَأَن تَحُجُّوا عَنْهُمَا، والدین کی سے نیکی کا طریقہ یہ ہے ان کی طرف سے تم وہ حج بیت اللہ انجام دو. واجب تھا اور نہیں کیا، واجب کی نیت سے، اور اگر ان پر واجب نہیں تھا الحمدللہ آپ صاحب حیثیت ہیں، ان کی طرف سے ایک مستحب حج انجام دے کے اس کا ثواب ان کی روح کے لیے ہدیہ کر دیں. اور جو تھا وہ ان کی طرف سے عمرہ انجام دو. نمونے کے طور پر 4 اعمال کا ذکر کیا ہے صادق محمد علیہ السلام نے، اور نمونے کے طور پر بلکہ ان 4 اعمال کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج اور عمرے کا ذکر کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں. کسی کے اخراجات، زیارت کے اخراجات برداشت کریں اور ان کو عطوات مقدسہ بھیجیں تاکہ ان کی طرف سے وہ بیت اللہ کا حج کریں. اور صرف والدین نہیں، کسی بھی مرحوم بہن، بھائی، ہمسر، ماموں، خالہ
ان تمام اعمال کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کی مدد کر سکتے ہیں. خصوصاً واجبات کے حوالے سے حساب کتاب رکھیں. اگر مرحومین سے ہمدردی ہے اور یقیناً ہمدردی ہے، بآواز بلند درود دیجیے محمد وآل محمد. یہ تیسرا دن ہے. میں نے آپ کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا ہے. امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. روز قیامت تو اور تیرے شیعہ یہ کامیاب ہوں گے. نجات تجھے اور تیرے شیعوں کو ملے گی. مطلب اس کا یہ ہے، اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. یعنی علی سے اپنے تعلق اور وابستگی کے حوالے سے 4 قسم کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سرے سے خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن اسلامی تاریخ کو بالعموم اور علی کی تاریخ کو پڑھا ہے تو علی کے کمالات کو پڑھ کے، علی کی شجاعت کو پڑھ کے، علی کی سخاوت کو پڑھ کے، علی کی عدل اور انصاف کی داستانوں کو پڑھ کے خود ان کے دل میں علی کی محبت پیدا ہوتی ہے. میں نے کئی دفعہ بیان کیا، سیالکوٹ کے جہاں وہ علامہ اقبال مرحوم نے پڑھا ہے مرے کالج، اس کے اندر ان کے ایک استاد کے نام سے حال ہے حسن حال. وہاں 9 محرم کو تقریباً وہ تمام یعنی اس کالج کے طلباء کی طرف سے وہ یوم حسین منایا جاتا ہے. وہاں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مولانا کوثر نیازی وہ جہاں ایک عالم دین تھے، وہاں ایک سیاسی شخصیت بھی تھے. بھٹو کے زمانے میں وہ وزیر تعلیم بھی رہے. وہ انڈیا کے دورے پہ جاتے ہیں، جہاں دینی حلقوں سے جا کے ملے. راجیو گاندھی سے انہوں نے ملاقات کی، راجیو گاندھی سے. اس ملاقات میں نامعلوم مولانا صاحب کو کیسا خیال آیا، مولانا کوثر نیازی نے راجیو گاندھی سے پوچھا، اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ لوگ اس سے متعارف ہیں؟ جی اچھا. راجیو کا جواب سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نہج البلاغہ کا غالباً مکتوب نمبر 53 وہ عہد نامہ مالک اشتر ہے. جب امیر المومنین نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، حکومت چلانے کا ایک نظام بنا کے دیا تھا کہ کس کو تم نے اپنا مقرر بنانا ہے، کس کو نزدیک رکھنا ہے، کس کو دور رکھنا ہے، عوام کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے. عہد نامہ مالک اشتر جامعہ بیت میں نصاب کے طور پر ہم پڑھاتے ہیں. اس عہد نامے کو، اس ہدایات کو میں خود پڑھاتا ہوں. وہ عہد نامہ مالک اشتر جب پوچھا کہ اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ اس کو جانتے ہیں راجو صاحب؟ راجو صاحب نے کہا، مولانا صاحب یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم جب اپنے ملک ہندوستان کا آئین بناتے ہیں تو علی کے عہد نامہ مالک اشتر کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں بناتے ہیں. میں نے جب یہ بیان کیا، بیچ میں سے ایک بندہ ایک مومن کھڑا ہو کر کہا کہ وہ مولانا صاحب نے انڈیا سے واپس آ کے جو کالم لکھا تھا اس کی کٹنگ آج بھی میرے پاس موجود ہے. غالباً نوائی باغ میں یا کسی اور اخبار میں انہوں نے کالم لکھا تھا انڈیا سے واپس آ کے کہ میں نے راجو سے یہ پوچھا اور انہوں نے جواب میں یہ کہا، ہم انڈیا کا آئین بناتے وقت یہ ملک معراج خالد جو ہے وہ کوئی وائس چانسلر تھا، پتہ نہیں یہ فیصل یونیورسٹی کا. ہم فیصل یونیورسٹی کو دورہ کرنے گئے تھے، میں کرنل نقوی صاحب اور شیخ صاحب. اس وقت انہوں نے اس کا انگلش میں ترجمہ کرا کے
ملک معراج خالد نے اپنے تمام ایمنیٹ، وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے اور وزراء میں تقسیم کیا تھا. یعنی بڑا آزاد خیال آدمی تھا وہ، کوئی ایسا کوئی مولوی ٹیپ کا یا نظریاتی بھی نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ملک کو کامیابی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، عہد نامے والی لشکر پر عمل کے بغیر نہیں چل سکتا. ایمان نہیں رکھتا، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ فرشتے کو مانتا ہے، نہ روح کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے جو نظر آئے وہ ہے اور جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے. لیکن اسلامی تاریخ پڑھ کے وہ علی کے جب کمالات کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خود بخود علی کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور حسین کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. گاندھی نے اپنے نیو دہلی کے وہ سیاسی جلسے میں کہا تھا کہ میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ نواسے پیغمبر کے خطبات اپنے ہیں ہاتھ میں لگ دینا. اس نواسے پیغمبر کے نعرے جو آپ کربلا میں لگاتے رہے، وہ گاندھی اپنے وہ سیاسی جلسوں میں اس کو جو ہے نا وہ بیان کرتے تھے کہ وہ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن تاریخ کو پڑھتے ہیں ان کے دل میں خود بخود علی کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور حسین کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے. دوسرے قسم کے وہ ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. عیسائی اہل کتاب ہے، ہمارے اکثر موجودہ مہاراجے اہل کتاب کو پاک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ خدا کا منکر ہندو سکھ بتہ خنزیر کی طرح یہ ناپاک نہیں ہے. اگر ان کو کوئی نجاست خون پیشاب وغیرہ نہ لگا ہوا ہو تو یہ اگر ان کا ہاتھ ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک ہے تو پاک ہو جاتا ہے. وہ چونکہ اہل کتاب ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے. آن حضرت کو خدا کا نمائندہ اور رسول نہیں مانتے. جب رسول نہیں مانتے پھر علی کو نہ پہلا خلیفہ مانتے ہیں نہ چوتھے نمبر پر مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے. کوئی الہی عہدہ علی کے لیے وہ اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن وہ بھی جب علی کی تاریخ کو پڑھتے ہیں ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا لبنان کا عیسائی مورخ جس کا نام جردان ہے، اس نے علی کی شان میں کتاب لکھ ڈالی ہے. ایک چھوٹا سا کتابچہ نہیں، اصل عربی میں ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اور مقابلے کسی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. جردان کی کتاب، وہ اپنے اس کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنتا ہوں کہ علی قبل وقت پیدا ہوئے، کاش اس صدی میں پیدا ہوتے. میں لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جو آدمی کہتا ہے علی وقت سے پہلے پیدا ہوئے، کاش اس صدی میں پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جس صدی میں علی پیدا ہوئے اس صدی کے لوگوں کی سطح فکر علی کی سطح فکر کی برابری نہیں کر سکتی تھی. وہ استفادہ وہ نہ کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اور آج کی 21ویں صدی کا انسان اس کی سطح فکر علی کی سطح فکر سے برابری کرتی ہے. وہ کہتے ہیں علی آج سے لاکھ سال بعد بھی پیدا ہو، یہی کہا جائے گا علی وقت سے پہلے پیدا ہوئے. کسی بھی صدی کے انسان کی سطح فکر وہ علی کی سطح فکر کی برابری نہیں کر سکتی. وہ خدا کو نہیں خدا کو مانتا ہے، تورات انجیل کو بھی مانتا ہے، لیکن رسول کو نہیں مانتا. تو پھر رسول کے جانشین کو بھی وہ الہی عہدیدار کے طور پر نہیں مانتا. لیکن علی کے کمالات کی وجہ سے اپنے وہ علی کی عدالت سے زیادہ متاثر تھا، اس لیے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی، انسانی عدالت کی آواز یعنی امام علی. اچھا جی، تیسرا ایک علی سے چاہنے والے کا بندہ یا علی سے تعلق کرتی تیسری قسم ہے، وہ ہمارے مملکت عزیز کی 80% اگر آپ 20% ہیں، ٹھیک ہے جی، 75% اگر آپ 25% ہیں،
مسلمانوں کی اکثریت کا جو علی سے تعلق ہے وہ اور آپ کا جو تعلق ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یعنی رسول کو کا جانشین مانتے ہیں, خلیفہ رسول مانتے ہیں چوتھے نمبر پر, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں چوتھے نمبر پر بھی اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں آپ پہلے نمبر پر مانتے ہیں. کیونکہ پہلے نمبر پر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد شریعت کا محافظ بھی علی ہے, شریعت کی تشریح کرنے والا بھی علی ہے, اور شریعت کی پاسداری کرنے والا بھی علی ہے. وہ چوتھے نمبر پر بھی اس معنی میں علی کو اپنا پیشوا, شریعت کا محافظ اور پاسدار نہیں سمجھتے. کتنی قسمیں ہو گئی جی علی سے تعلق کی؟ ایک تعلق وہ ہے جو منکر خدا بھی رکھتا ہے, ایک تعلق وہ ہے جو خدا کا قائل لیکن رسول کا منکر رکھتا ہے, ایک تعلق اور وابستگی اس مسلمان کا ہے جو علی کو چوتھے نمبر پر خلیفہ مانتا ہے, اور تیسرا انسان وہ ہے جو علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہے رسول خدا کا. وہ اپنا پورا دین علی سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو فکری طور پر پابند سمجھتا ہے. میرے جملے پر آپ غور کریں گے, فکری طور پر, عقیدتی طور پر اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ مجھے اپنا دین علی اور علی کی اولاد سے لے کر عمل کرنا چاہیے, لیکن عملی طور پر ایسا کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جیسے لوگ ہیں عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اپنا دین علی سے لینا چاہیے, توحید علی سے لینی چاہیے, نماز کا طریقہ علی سے لینا چاہیے, وضو کا طریقہ, حج کا طریقہ, نکاح کا طریقہ, طلاق کا طریقہ علی سے لینا چاہیے, لیکن عملی زندگی میں کوتاہیاں ہیں, علی کے نقش قدم پر چلتا نہیں ہے. اور تیسرا مطلب وہ ہے کہ جو علی کو اپنا پیشوا بھی مانتا ہے اور علی کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. وہ جتنے بھی یہ آپ اس کو مبارکباد پیش کریں یہ ایک کم ہے, یہ کم ہے. ہم کیوں علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں؟ وہ ہماری محفل ناقص اور وہ ادھوری ہے کہ جس کے اندر میرے رسول علیہ السلام کے فضائل بیان نہ کیے جائیں. اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. کسی اور کا جو بھی مقصد ہو, میں اگر کسی محفل میں مجلس میں علی کے فضائل بیان کرتا ہوں, میرے پیش نظر دو مقصد ہیں. ایک لوگوں کی ہدایت, نمبر دو اپنے گناہوں کو بخشوانا. علی کے فضائل کے نتیجے میں بے راہی کے شکار لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, اور دوسرا علی کے فضائل پڑھنے کے نتیجے میں, علی کے فضائل کو سننے کے نتیجے میں, علی کے فضائل کو لکھنے کے نتیجے میں, علی کے فضائل کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا. کرام نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ ان کا نام کافی ہے اس روایت پر جو ہے نا جی وہ اعتبار کی مہر لگانے کے لیے. قاضی نور اللہ شستری آگرہ میں بیٹھ کے 10 جلد کتاب لکھی ہے احقاق اللہ, بڑی بے دردی سے ان کو وہاں شہید کیا گیا ہے. ان کا مزار وہاں ہے, شہید سالس کے نام ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے, صاحب جامع الاخبار نے بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرة. خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ ان فضائل کو گننا یہ بشر کی بس سے باہر ہے. لا تحصى کثرة,
کثرت کی وجہ سے آپ ان کا احسان نہیں کر سکتے، گن نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا فَمَنْ ذَكَرَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي. بات ایسی حساس خطرناک روایات ہوتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کو کہیں غلط حوصلہ نہ ملے، اور نہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں رسول اور علی پوچھ نہ لیں جب پڑھی تھی تو روایت کیوں بیان نہیں کی. یہ رسول خدا تو یہ کہہ سکتے ہیں نا میں نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ آگے بیان کیا جائے، اس لیے نہیں اس کو چھپایا جائے. لہٰذا بڑے محتاط انداز میں بچ بچا کے روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیانت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور پھر آپ کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا بھی موقع نہ ملے. فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک ایک فضیلت بیان کرے. ایک علی مع الحق والحق مع علی، یہ علی کی ایک فضیلت ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ علی کی ایک فضیلت ہے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ علی کی ایک فضیلت ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ علی کی ایک فضیلت ہے. الحمدللہ چند منٹوں میں نے 4-5 روایت فضائل بیان کر دیے اور آپ نے ان کو سنا. میں پڑھنے کے اجر کا حقدار بنوں گا، آپ سننے کے اجر کے حقدار بنیں گے. من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، عجیب ہے. غفر اللہ له ذنوبه ما غفر اللہ له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر. اللہ اس کا بیان کرنے والے کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان گناہوں کو یہ خطرہ یہاں پر ہے، ان گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ جن کی تلافی ضروری نہیں ہے. جن گناہوں کی تلافی ہے، نماز نہیں پڑھی آپ نے، ٹھیک ہے جی، علی کے ذکر فضائل کو بیان کریں گے تو وہ ترک صلاۃ کا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور نماز کو قضا بجانا بھی واجب نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ نے میرے خدا کے خاص آپ کی غیبت کی ہو، آپ کی غیبت کی ہو، آپ کا حق میری گردن کے اوپر سوار ہے، آپ کی غیبت کر کے علی کے فضائل بیان کروں، اور جب تک آپ کو معافی مانگ کے راضی نہیں کروں گا اس وقت تک جتنے بھی فضائل بیان کروں یہ گناہ بخشا نہیں جائے گا. اس کی تلافی ضروری ہے. تلافی بات گناہ ہے جن کی تلافی نہیں ہے. ومن سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی مجلس عزا میں محفل میلاد میں بیٹھ کے علی کی ایک فضیلت سنے، غفر اللہ له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے. کچھ گناہ ہوتے ہیں کان کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کچھ آنکھوں کے ذریعے، کچھ ہاتھوں کے ذریعے، کچھ قدم کے ذریعے، کچھ دل کے ذریعے. بدنیتی، بدبینی، بدگمانی، یہ دل کا گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہوں. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ عَلِي، یہ علی کی فضائل کے بارے میں لکھی گئی کتاب کو کھولے اور اس میں ایک علی کی فضیلت پڑھے. غفر اللہ له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے آنکھوں اور نگاہوں کے ذریعے کیے ہوں. ومن كتب فضيلة من فضائل علی، الحمدللہ 100% پڑھا لکھا مجمع ہے، اپنی ڈائریوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد لکھیں. جب تک یہ جملے موجود ہیں اللہ کے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. علی کی فضیلت کو لکھیں اپنی ڈائری میں. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. لکھیں علی مع الحق والحق مع علی. اس کے بعد یہ بھی لکھیں اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جاتا ہے. ایک ڈائری میں ایک علی کی فضیلت جو لکھے گا
جی استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک اس فضیلت کی تحریر موجود ہے اللہ کے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کو طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طولانی روایت کا حصہ ہے النظر الی علی عبادہ۔ ہمیں پوری روایت وہ محنت نہیں کرتے، آج ممبر کبھی کسی طولانی روایت کا پہلا حصہ سنا دیا، کبھی آخری سنا دیا، کبھی درمیان سے کوئی سنا دیا، یہ جو روایت آپ سنائی جاتی ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ اسی طولانی روایت کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر چہرے کا لفظ نہیں ہے۔ سنن نسائی میں وہ خصائص نسائی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین کے سامنے ان کے والد گرامی اپنی نگاہیں امیر المؤمنین کے چہرے کے اوپر مرکوز کر کے دیکھتے تھے، ہٹاتے نہیں تھے اپنی نگاہوں کو۔ پوچھا اپنے والد گرامی سے کہ بابا یہ آج کس طرح آپ علی کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ علی کو آپ نے پہچانا نہیں ہے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں نہیں نگاہ کو ہٹاتے علی کے چہرے سے؟ کہا بیٹی یہ بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میں نے رسول خدا کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ رکھا ہے کہ جب تک میری نگاہ علی کے چہرے پر رہے گی مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس کے اندر چہرے کا لفظ نہیں ہے۔ اگر رسول کا فرمان یہ ہونا النظر الی وجہ علی عبادہ، آپ کی عبادت کا دائرہ تنگ ہو جاتا کہ علی کے صرف چہرے کی طرف دیکھو تو عبادت ہے، علی سامنے سے آ رہے ہوں، آپ علی کی طرف جا رہے ہوں، آپ علی کی چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں، آپ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن علی آگے جا رہے ہوں اور علی کی پشت مبارک پر آپ کی نگاہ پڑے، آپ کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن یہ روایت کہتی ہے علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی علی، چاہے چہرے پر نظر پڑے، دائیں شانے پر پڑے، بائیں شانے پر پڑے، پشت مبارک پر پڑے، النظر الی علی کے عبادہ۔ اور آخر میں جو رسول خدا نے دھماکہ کر دیا لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، اللہ اس شخص کے ایمان کو کبھی قبول نہیں کرتا جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کی دشمنوں سے اپنے لا تعلقی کا اعلان۔ جو چیز علی سے وابستگی رکھنے والے کی کیا ہوئی؟ علی کو وہ خدا کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، علی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اس معنی میں کہ اپنا دین علی سے لے کر اس پر عمل کا پابند بھی سمجھتا ہے اور پھر کرتا بھی ہے، علی کی نقش پر چلتا بھی ہے۔ وہ کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو زبان سے علی سے محبت کا دم بھرے، دل میں بھی علی کو محبت کرے، وَنَصَرَكَ بِيَدِهِ، اے علی وہ عملی طور پر ہاتھ سے تیری مدد کرے، وہ تو مسکین بیچارہ علی کی کیا مدد کرے گا، وہ ساری دنیا کی مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی عملی جد و جہاد ہے، عمل کے میدان میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ آپ اس اکثر جانتے ہوں گے بریگیڈیئر سکندر ملک مرحوم ہو گئے، قتل ہو گئے۔ بہرحال میں سڑکی میں مجلس سے میں نے پڑھی، دعا کے بعد زیارت کے بعد میں نے مجلس میں کوئی پنجابی کا جملہ کہہ دیا تھا، کہا کہ صاحب یہ آپ مجلس میں بات پنجابی جملے کہتے ہیں وہ بڑے موقع پر مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ آج بھی آخر وقت میں نے ایک گاڑی کے پیچھے جملہ پڑھا ہے، اس کو بھی نوٹ کریں، کام آئے گا۔ میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب کیا جملہ آپ نے پڑھا تھا؟ کہا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا صدقے جاواں تے کم نہ آواں۔
اکثریت جو ہے نا علی کے چاہنے والے صدقے جواں. یہ میرے پاس میرے بزرگوں عزیزوں کتاب ہے فضائل الشیعہ، مرحوم صدوق کی کتاب ہے. آپ کی کتب اربعہ میں سے من لا یضر الفقیر لکھنے والا یہ شیخ صدوق ہے. فضائل الشیعہ انہی کی ایک کتاب ہے صفات الشیعہ. ہر مومن کے گھر میں یہ دونوں کتابیں ہونی چاہیے. فضائل الشیعہ، صفات الشیعہ. اپنے فضائل کو، شیعوں کے فضائل کو سن کے ایسے ہی جو ہے نا وہ زمین سے اوپر آپ پرواز نہ کریں جب تک صفات الشیعہ کو بھی نہ پڑھیں. میں آپ کی خدمت میں اس کتاب میں جو میرا خیال ہے 43 روایات نقل کی ہیں شیعوں کے فضائل میں، ان میں سے پہلی روایت شاید پوری نہ سنا سکوں، اس کا پہلا جملہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آپ آواز بلند درود بھیجیں گے تو یا میں جھانک کے بغیر کسی لحاظ کے کسی اور کی عدالت میں نہیں جاتے، اپنے وجدان اور ضمیر کی عدالت میں جھانک کے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے یہ فیصلہ تب کر سکیں گے کہ صرف فضائل الشیعہ کو پڑھ کے خوش فہمی کی شکار نہ ہو، صفات الشیعہ کو بھی نہیں. ہماری مسجد کے سامنے جو محمد علی بک ایجنسی ہے ان کے پاس یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، فضائل الشیعہ، شیعوں کے فضائل، اور صفات الشیعہ. وہ شیعہ ہوتا کون ہے؟ ہر محرم میں کالے کپڑے پہننے والا وہ شیعہ نہیں ہوتا. یہ بھی پہلی روایت یہ ہے. قال ابو جعفر محمد ابن علی، ابو جعفر امام محمد باقر کو کہتے ہیں. محمد ابن علی ابن نہیں وہ صحابی ہیں. موسیٰ بن باوی القمی الفقی حدثني ابي رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن حسين المؤدب عن احمد بن انصاري فلان 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 انه قال عن ابن عمر. حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال سألنا النبي عن علي بن ابي طالب، ہم نے علی کے بارے میں رسول خدا سے کچھ باتیں پوچھی. اگر رسول کے سامنے علی کی شان بیان کرتے رسول ان کو سراہتے، ان کو شاباش دیتے. اگلا جملہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی تھی کہ رسول کا یہ قدم فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں رسول خدا کے سامنے جا کر علی کے بارے میں بات کی، رسول خدا آپ غضبناک ہوئے. ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام یذکرون من منزلته من اللہ کمنزلتی. یہ کیسے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں میرے سامنے آ کے اس ہستی کے بارے میں باتیں کرنے کی جرات کرتے ہیں جس کا خدا کی بارگاہ میں وہ مقام ہے جو مقام محمد مصطفیٰ کا ہے. یذکرون من منزلته عند اللہ کمنزلتی. اللہ ابھی دیکھیں، اللہ من احب علی فقد احبنی، جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی ہے. ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے خدا اس سے راضی ہوا. ومن رضی اللہ عنہ، اور جس سے خدا راضی ہو کافاہ الجنہ، اس کا صلہ جنت سے کم ہو ہی نہیں سکتا. جو مجھ سے محبت، علی سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے خدا اس سے راضی ہوگا، اور جس سے خدا راضی ہوگا اس کا صلہ وہ جنت ہے. اللہ من احب علیہ، جو علی سے محبت کرے لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کوثر کا جام نہیں پیے گا. دسو جی دسو.
گاندھی کے دل میں بھی اس کی محبت، علی کی محبت ہے. وہ عیسائی جو سکالر ہے، جو جردان، اس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے. بہت سارے مسلمان ان کے دل میں علی کی محبت ہے. ہم مسلمان کرتے ہیں، بڑی شان بیان کرتے ہیں میرے مومن علیہ السلام کی. اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، عجیب تعداد کے شکار ہیں. نقل کرتے ہیں کہ جتنے فضائل علی کے بارے میں وارد ہوئے ہیں رسول خدا سے، یہ کسی کے بارے میں اتنے پہلے کوثر کا جام پی جائے گا. ہندو بھی کوثر کا جام پیے گا، عیسائی کوثر کا جام پیے گا. علی کو چوتھے نمبر پر پھینکنے والا وہ کوثر کا جام پیے گا. یا علی کو پہلا امام مانے اور ساری زندگی نماز نہ پڑھے، وہ کوثر کا جام پیے گا، پھر اس کو موت آئے گی. کیا خیال ہے؟ من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر ویأکل من طوبی. شجرہ طوبی کا پھل جب تک نہیں کھائے گا وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا. اور وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام بنا دے گی. اس کوئی علی کی شان بیان ہو رہی ہے. جی آپ خود فیصلہ کریں. وَاسْتُجِيبَ لَهُ دُعَاؤُهُ، وہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی دعا مسترد نہیں ہوتی. اللہ من احب علی، جو علی سے محبت کرے استغفرت لہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے کو حب علی کے طرف مغفرت کرتے رہتے ہیں. جی وفتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے محب علی کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے میرے دل میں علی کی محبت ہے، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو. جنت میں داخل ہو. ابھی میں مسائل تو نہیں پڑھ رہا، آپ کو پتہ ہے ہم شکل پیغمبر نے جہاد کیا اور کر کے بابا کے پاس آئے. کیا فرمایا تھا؟ العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اسلحہ کا وزن الگ ہے. حل الی شربت ماء من سبیل، ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے لاتقوى بها علی الاعداء، زیادہ طاقتور بن کے دشمن کا مقابلہ کر سکوں گا. بابا اکبر کو پتہ تھا خیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی. یہ عاشور کے دن کی بات ہے. کیوں پھر بابا سے مانگا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اکبر کو وہ واقعات یاد تھے. پھل مانگتے تھے، پھل کا موصول نہیں ہوتا تھا، اسے جنت سے منگوا کے دیتے تھے. پانی مانگا کہ شاید کوثر سے منگوا کے دیں. فرمایا کہ بیٹے علی میرے پاس پانی نہیں ہے، جاؤ ابھی تھوڑی دیر میں رسول خدا اسی میدان کربلا میں تجھے کوثر کا وہ جام پلائیں گے جس کے بعد تو کبھی تو پیاسا نہیں ہوگا. اور روایات بتاتی ہیں جب برچھی لگی اور اسب سے زمین پر آنے کے بعد بابا کو پکارا اور پکار کے کہا کہ بابا میرے جد نے وہ کوثر کا جام پلایا ہے جس کے بعد مجھے کبھی بھی پیاس نہ لگے گی. اور اپنے ہاتھ میں جام لے کے آپ کے بےتابی سے میرے جد رسول خدا انتظار کر رہے ہیں. یہ ہے، یہ صرف گواہ نہیں ہے، یہ اکبر جیسا محب علی ہے جو پہلے کوثر کا جام پیتا ہے پھر اس دنیا سے اٹھتا ہے. من احب علی الا ومن احب علی آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں نہیں دیتا، اس کے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے. وحاسبہ حساب الانبیاء. عجیب ہے، اس طرح کا خدا اس کے ساتھ حساب کتاب رکھے گا جس طرح نبیوں کے ساتھ حساب کتاب کیا جاتا ہے. حاسبہ حساب الانبیاء. الا ومن حب علی، جو علی سے محبت کرے حول اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ تعالیٰ جان کنی کے مرحلے کو آسان بنا دیتا ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بنا دیتا ہے. یہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو. اللہ
ومن احب علی، میں آپ کو بہت وقت یہ روایت خاصا طولانی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. احب الناس ان یبقى علیہ فتن ابکر حسین بکربلائی اخوہ وابن والدہ علی ابو الفضل المدرج بالدمائی. وہ کہتے ہیں کہ احب الناس ان یبقى علیہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے اور آپ کے رونے کا حقدار عباس علمدار ہے، حسین کا بھائی ہے. ابو الفضل المدرج اخوہ، وہ حسین کا بھائی ہے. وابن والدہ، علی کا بیٹا ہے. ابو الفضل المدرج بالدمائی. ایک عرب مرثیہ نگار ہیں، اس نے قلم کا خط اٹھایا عباس کی شان میں قصیدہ لکھنے کے لیے، مرثیہ لکھنے کے لیے. پہلا مرثیہ لکھا یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، عاشور کے دن سراپا ہدایت یعنی حسین عباس کی پناہ میں چلا گیا. اتنا لکھا، پھر گھبرا کے قلم کاغذ چھوڑ دیا. یہ مولا کی شان میں گستاخی نہ ہو، حسین کی خاطر کائنات بنی ہے. حسین کے ایک جنبش قلب سے عمر فاضل کا لشکر نابود ہو سکتا ہے. یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ سراپا ہدایت یعنی حسین عباس کی پناہ میں چلے گئے. قلم کاغذ چھوڑا، پریشانی کے عالم میں سو گیا. خواب میں نواسہ پیغمبر کو دیکھا. نواسہ پیغمبر نے کہا کہ شاعر تیرا مصرع غلط نہیں ہے، تیرا مصرع غلط نہیں ہے، اس کو رہنے دو، دوسرا مصرع میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں. یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی والشمس فی قدر الحجاج لسامها. یہ دوسرا مصرع نواسہ پیغمبر کا ہے. یہ اس دن کی بات ہے روز عاشور جب کربلا کے سورج نے کربلا کے غبار کا نقاب اوڑھ رکھا تھا. کتنا خوش قسمت اور معتبر ہے. پہلے مصرع کی تائید بھی کرتے ہیں امام معصوم اور دوسرے مصرع بھی بنا کے دیتے ہیں. اجازت طلب کی، یہ اس شان سے اجازت طلب کی جو عباس کے شایان شان ہے. جب اجازت نہ ملی تو آگے عرض کیا لقد ضاق صدری یا ابا عبداللہ، آقا اب تو عباس کا سینہ پھٹا جاتا ہے. اريد ان انتقم من هؤلاء المنافقین. آپ اگر اجازت دیں میں ان منافقوں سے اکبر کا، قاسم کا، اصحاب کا، حبیب کا، مسلم کا انتقام لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عباس اگر جانا ہے، دیکھو یہ خیموں سے العطش اور العطش کی صدائیں بلند ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی، ان کے لیے پانی کی بھی کوئی سبیل کرو. خدا رحمت کے لیے علی نقوی فرماتے تھے نقد صاحب کہ حسین نے عباس کو مشق سکینہ دے کے پابند کر دیا. اب عباس اس طرح نہ لڑ سکے گا جس طرح لڑنا چاہتا ہے. اور یہ کہنا آسان ہے عزادارو، 4000 کا لشکر کا پہرا ہے کہ کہیں علمدار حسین مشق بھر کے قیمتہ نہ پہنچا پائے. 4000 کے لشکر کو ہٹایا اور ہٹا کے وہ فرات کے ساحل سے مشکلہ کو نہیں بھرا، فرات کے اندر اتنا دور چلا گیا. علی کی یہ یادگار، فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کی پیٹ کو چھوتا تھا. مشکلہ کو بھرا، مقام کی طرف روانہ ہوئے. میں بہت سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ کو خدا لے جائے کربلا. حرم علمدار حسین کے سامنے جو شارع القمہ ہے اس کی گلی کے اوپر چھوٹی سی تختی لکھی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے الی کف العباس الایمن. یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا. دایاں شانہ قلم کرانے کے بعد بھی عباس کی ہمت نہیں ٹوٹی. واللہ ان قطعتم یمینی فإنی احامی ابدا عن دینی. کیا ہوا اگر تم نے میرا دایاں شانہ قلم کیا ہے، جب تک عباس زندہ ہے میں اپنے دین کی بھی حفاظت کروں گا اور نواسہ رسول کی بھی حفاظت کروں گا. یہ اس رسول کا نواسہ ہے جو مشرکین کے نزدیک بھی امین اور صادق کہلاتا تھا. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے جائیں، ایک اور آپ کو تختی آویزہ نظر آئے گی الی کف العباس الایسر. یہ گلی اس جگہ کو جاتی ہے جہاں عباس کا بایاں شانہ قلم ہوا ہے. دونوں شانے قلم کروانے کے بعد بھی عباس کا حوصلہ بلند ہے.
مشرق تک سکینہ کو ایک تیر آ کے لگا، کاش اس ستم پر اکتفا کیا جاتا۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے سر مبارک پر گرد کا وار کیا۔ عزیزانو آئیے باقی مصائب جنت البقیع میں دفن ام البنین سے سنتے ہیں۔ صدر دروازے سے داخل ہو، بائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر ام البنین کی قبر ہے۔ مدینے کی دھوپ میں بیٹھ کے اپنے 4 بیٹوں کے لیے مرثیہ پڑھا کرتی تھی، اور اتنی وہ رقت آمیز مرثیہ پڑھتی تھی، مروان جیسا سنگ دل جب سنتا تھا اس سے بھی نہیں رہا جاتا تھا۔ فرماتی ہے اس مدینے والوں، تمہیں پتا ہے نا میرا نام ام البنین نہیں ہے، میرا نام فاطمہ ہے۔ میں اپنے 4 شیخ جیسے بیٹوں کی وجہ سے ام البنین کہلاتی تھی۔ آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو پکارنا ہو فاطمہ کے نام سے پکارے۔ جب بنین کا لفظ سنتی ہو مجھے اپنے 4 بیٹے یاد آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عباس سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں، بیٹے عباس مجھے پتا ہے تو کتنا طاقتور تھا، مجھے پتا ہے تو کتنا بہادر تھا۔ مجھے بتایا گیا عمر صاحب کے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کے تیرے سر پر گرز کا وار کیا، میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں گے، ورنہ کسی ہمت ہے کہ تیرے دونوں بازو صحیح سالم ہو اور عمر صاحب کا کوئی سپاہی اتنا قریب آ سکے کہ تیرے سر پر گرز کا وار کرے۔ اللہ اللہ الظالمین وسيعمل الذين ظلموا أن يكون الذين قلبوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔